محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ سید صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید ہربل کلینک۔ آج ہمارا موضوع ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ ہے۔ ڈپریشن ایک ذہنی بیماری ہے۔ کسی بھی بیماری کے ہونے میں بہت سے عوامل ہوتے ہیں۔ یہ عوامل اندرونی بھی ہو سکتے ہیں اور بیرونی بھی۔ ڈپریشن میں ذہنی دباؤ کا تعلق پاسٹ یعنی ماضی میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی دوست یا پیارے کے بچھڑ جانے یا بے وفائی کرنے یا کسی قریبی شخصیت کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے ذہنی صدمے اور دباؤ کا شکار ہو جانا اور اس کو مستقل طور پر اپنے اوپر طاری کر لینا، یہ ڈپریشن ہے۔ اس میں مریض اداس رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، گھبراہٹ اور بے چینی بھی محسوس کرتا ہے۔ دل تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، بعض دفعہ ہاتھ پاؤں بھی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی کام دل جمعی سے نہیں کر سکتا اور بیزار رہتا ہے۔ وہ شخص ایسی محفلوں اور ایسی جگہوں سے دور بھاگتا ہے جہاں اسے ڈپریشن محسوس ہو۔ نتیجہ کے طور پر وہ بالکل تنہا اور اکیلا ہو جاتا ہے۔ دکھی گانے وغیرہ سنتا ہے اور درد بھری شاعری میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے، اور یہ تنہائی، اکیلا پن اور دکھی شعر و شاعری اس کی مایوسیوں اور بے چینیوں کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی نیند کم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی جابز وغیرہ میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے اور اس میں قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے اور وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ بعض دفعہ انتہائی اقدام کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے اور بعض دفعہ اس کو کر گزرتا ہے۔ یہ کیفیت اس کے معدے کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے۔ بھوک کم ہو جاتی ہے، ہر وقت کھویا کھویا رہتا ہے، بعض دفعہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور مریض انتہائی مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان مصیبتوں اور تکالیف سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ اگر طبی نقطہ نظر سے بات کی جائے تو یہ بیماری دماغ کے ٹیشوز یا خلیات میں سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بیماری کو مزاج کے لحاظ سے 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: ڈپریشن غدی، ڈپریشن عضلاتی اور ڈپریشن اعصابی۔ ہم ان کو باری باری بیان کرتے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ڈپریشن غدی، یہ بیماری زیادہ تر گرم مزاج لوگوں میں ہوتی ہے۔ ان میں پیشاب جلتا ہے، پیشاب کا رنگ پیلا ہوتا ہے، سینے پر جلن ہوتی ہے، گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ یہ لوگ گرم غذائیں بند کر دیں، مولی، گاجر، ٹنڈے، شلجم، کدو، گھیا توری، کالی مرچ، ہلدی، ادرک، لہسن، مونگ کی دال وغیرہ استعمال کریں۔ پھلوں میں ناشپاتی، لیچی، امرود، گرما، سردا استعمال کریں۔ نسخہ نوٹ فرما لیں: سندل سفید 50 گرام، چھوٹی چندن 100 گرام، کشنیز 50 گرام، کالی مرچ 50 گرام۔ سفوف بنا لیں، نصف گرام سے 1 گرام تک صبح شام استعمال کریں۔ اعصابی ڈپریشن کی دوسری قسم اعصابی عضلاتی یعنی تر سرد مزاج لوگوں میں ہونے والی ڈپریشن ہے۔
یہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوتے ہیں اور ان پر خوف کی کیفیت طاری رہتی ہے، کبھی رونا شروع کر دیتے ہیں، سستی چڑھی رہتی ہے اور لیٹے رہتے ہیں۔ پیشاب کا رنگ سفید ہوتا ہے، پیشاب بہت زیادہ اور بار بار آتا ہے۔ ان کو سرد غذائیں مکمل طور پر بند کر دیں اور خشک غذائیں جیسے اچار، چٹنیاں، چنے، بھنے چنے، کریلے، فالسا، آلو بخارا، جامن، دہی بھلے، رائتہ وغیرہ استعمال کروائیں۔ غذائی چارٹ میں سے 2 اور 3 نمبر غذائیں استعمال کروائیں۔ نسخہ نوٹ فرما لیں: دار چینی 30 گرام، جاوتری 20 گرام، لونگ 10 گرام۔ سفوف بنا لیں اور 4 رتی تا 1 ماشا صبح شام استعمال کریں۔ عضلاتی ڈپریشن، خشکی سے ہونے والی ڈپریشن کی بات کریں تو یہ خشک گرم یعنی عضلاتی غدی مزاج میں ہوتی ہے۔ یہ لوگ بہت زیادہ جھگڑالو ہوتے ہیں، بات بات پر الجھتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ چیزیں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، چیزوں کو توڑ دیتے ہیں، بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ ان میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، پیشاب کا رنگ سرخی مائل پیلا ہوتا ہے۔ ان کو تمام خشک غذائیں بند کروا دیں اور گرم غذائیں جیسے بکرے کا گوشت، دیسی مرغ کا گوشت، بکرے کی کلیجی، انڈے کی زردی اور عام شیریں استعمال کروائیں۔ 4 اور 5 نمبر غذائیں استعمال کروائیں۔ غذائی چارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں: گندھک آملہ سار 50 گرام، پودینہ 50 گرام، اجوائن 100 گرام۔ سفوف بنا لیں، نصف چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔